آیت اللہ جعفر مجتہدی بہت بڑے عالم دین ہیں، کہتے ہیں میں جب بھی پھنستا تھا کسی بھی مشکل میں اور دیکھتا تھا کہ اب کوئی میری مشکل حل نہیں کر سکتا تو میں علی اصغر سے رابطہ کرتا تھا. چھوٹا سا بچہ ہے، روح اتنی بزرگ ہے کہ بڑی بڑی شخصیتیں علی اصغر کے پاس جا رہی ہیں. علی اصغر چھوٹا سا بچہ ہے. سلام میں آپ نے سنا نا کہ جو خود نہیں چل سکا مگر دین کو اس نے چلایا ہے. دین ایسے ہی ہے. امام جانتے تھے کہ دین کی بقا کے لیے مجھے کس کس کو لے کے جانا ہے. اور کیا دین بچایا علی اصغر نے. وقت کے یزید کے چہرے سے نقاب کھینچ لیا علی اصغر نے. چھوٹے بچے کو پانی سے کیوں روکا؟ پلا دیتے. ورنہ کل کو لوگ بولتے بھائی پانی تو بڑوں کے لیے بند تھا یا تھا، لیکن نہیں، بچے کو دے. بچے سے کیا مسئلہ ہے؟ بچے کو پانی کیوں نہیں دے رہے؟ آج جب غزہ میں بچوں کے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے تو پھر سمجھ میں آیا کہ ہم تو اس داستان کو بڑے عرصے سے رو رہے ہیں، ہم تو اس ظلم کو بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. اور دنیا بعضوں کا ذہن میں آتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچے کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو اور کسی نے کچھ نہیں کیا، سب خاموش ہو. آئیے دیکھیے فلسطین کے اندر دنیا خاموش ہے. ہزاروں کی تعداد میں بچے مر چکے ہیں، دنیا خاموش. عزیزان محترم، ایک شخص کہتا ہے کہ سردیوں کی راتیں تھیں، شدید برف پڑی ہوئی تھی، ہائی وے پہ گاڑی خراب ہو گئی. سردی کی شدت اتنی تھی کہ گاڑی میں بھی زیادہ دیر بیٹھے رہتے تو مر جاتے. ہم نے بہت کوشش کی ہائی وے پہ کہ گاڑیاں رکیں، کوئی نہیں رکا. تو ہمارے ساتھ چھوٹا بچہ تھا ایک چند ماہ کا. ہم نے بچے کو ہاتھ میں لیا اور ہائی وے پہ صرف یوں کھڑے ہو گئے. گاڑیاں رکنا شروع ہو گئی، گاڑیاں رکنا شروع ہو گئی. چھوٹا بچہ ہے، لوگوں نے بولا چھوٹا بچہ ہے، مشکل میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے. رک جاؤ. مظلومیت حسین، حل من ناصر ینصرنا. خدا آپ کو اس کا اجر دے، خدا آپ کو اس کا اجر دے. ہے کوئی مدد کرنے والا؟ جیسے امام نے یہ استغاثہ بلند کیا نا تو خیموں میں شور اٹھا، ہلچل سی ہوئی. امام خیمے میں آئے. امام نے کہا میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ جب تک میں زندہ ہوں، کہا جب سے آپ نے یہ کہا ہے نا کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا، تو یہ بچہ کسی آغوش میں آرام نہیں پا رہا، آرام نہیں پا رہا، کسی آغوش میں آرام نہیں پا رہا، بے چین ہے. امام نے بچے کو اپنی آغوش میں لیا، بچہ خاموش ہو گیا. بچہ بھی جانتا تھا یہی میری آخری آغوش ہے. پیاسا ہے، ابھی گرمی ہے نا، ابھی پیاس لگتی ہے. ماشاءاللہ آپ پانی پلا رہے ہیں، بچے کو پیاس لگے آپ پانی پلا رہے ہیں. ایک عالم دین کہتے ہیں رات آدھی رات تھی، بچہ چھوٹا سا تھا ابھی ہمارا، اچانک سے بچے نے گریا شروع، اتنا گریا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. نیا نیا بچہ پیدا ہوا تھا، چند ماہ ہوئے تھے، پریشان تھے، کیا بیماری، سب کر لیا، بچے کو آرام نہیں آیا، بہت پریشانی. تو
کہا کہ ہاسپٹل لے آئیں, ڈاکٹر پہ لے جائیں. تو جیسے ہی اس کو لے کے جانے لگا, وہ کہنے لگا تو دیکھا کہ دروازے کے قریب میز پر جگ رکھا ہوا تھا پانی کا. بچہ جگ کی طرف جھکنے لگا, اس کو پیاس لگ رہی تھی, پیاس لگ رہی تھی. امام نے بچے کو لیا, چھوٹی سی بہن دیکھ رہی ہے, بھائی پانی پینے جا رہا ہے. امام نے ابا میں بچے کو لپیٹا, بلندی پہ پہنچے, ابا کو ہٹایا. دشمن سمجھا کہ شاید امام قرآن لے کر آئے ہیں, مگر قرآن کا پارا تھا. اشکیا کے لشکر میں رونا شروع ہو گیا, رونے لگے منہ چھپا کے. یہ کیا کر رہے ہیں, چھوٹا سا بچہ. شمر ملون نے دیکھا کہ یہ بچہ جنگ جیت جائے گا. ہرملا, اس بچے کی پیاس کو بجھا دو. وہ چند تیروں میں سے ایک تیر, بس آپ زیادہ مصیبت نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے ہیں. بس امام کے ہاتھ میں بچہ ہے. ایک ہوتا ہے ذبح کرنا, ایک ہوتا ہے نہر کرنا. اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے, اونٹ کی گردن نہیں کاٹی جاتی. اونٹ کی گردن میں تلوار یا نوکیلی چیز گھونپی جاتی ہے. یہ بچہ ذبح نہیں ہوا. تیر اتنی تیزی سے آیا, اتنا بھاری تھا کہ جناب علی اصغر کی گردن پر لگا. پلٹ گئے علی اصغر, تیر امام کے بازو میں پیوست ہو گیا. مسکراہٹ علی اصغر کی وہیں بکھر گئی. اب امام اپنے بچے کو لیے کھڑے ہیں. خون نہ آسمان لیتا ہے نہ زمین لیتی ہے. آپ روزے عاشورہ اعمال کرتے ہیں نا, ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں پھر ایک قدم پیچھے کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ امام اتنے بدن کو لے کر آئے, کوئی بدن بھاری نہیں تھا. یہ چھوٹا سا بچہ اتنا وزنی ہو گیا. انا للہ انا الیہ راجعون. کبھی ایک قدم حسین آگے جاتا ہے, کبھی پیچھے ہٹتا ہے. سمجھ نہیں آتا کہ خیمے میں لے کے جاؤں یا نہ جاؤں. ماں ویسے ہی مر جائے گی. بعض مقتل کہتے ہیں کہ بچہ خیمے میں گیا مگر فوراً واپس آ گیا. امام نے خیموں کے پیچھے ایک چھوٹی سی قبر بنائی, علی اصغر کو اس میں اتارا. امام سے اٹھا نہیں گیا. آواز آئی, حسین بلند ہو جاؤ. وہ ماں خیمے سے بس چند منٹ اور, اب ایک مراحل اور شبیہ جناب علی اصغر کا جھولا. چند بچے آپ کے بھی ہیں, چھوٹے چھوٹے بھی ہیں. جب باپ بیٹے کو کہیں لے کے جائے نا تو ماں دروازے پہ کھڑی رہتی ہے, کھڑی رہتی. سلام ہو اس ماں پر جس نے اپنے بچے کی مصیبتوں کو دیکھا. یہ مصیبت یہاں ختم نہیں ہوئی. شام غریباں آئی, دشمن نے بدنوں کو گننا شروع کیا. اللہ اکبر, گننا شروع کیا. کہا ایک بچہ بھی تھا. کہاں ہے؟ بس رات کا وقت ہے. بس آخری جملے التماس دعا, رات کا وقت ہے, تاریکی ہے. انہوں نے کہا کیسے ڈھونڈیں؟ انہوں نے ہاتھوں میں نیزوں کو لیا, دشت کربلا میں نیزے گھونپتے گئے.
ایک نیزے میں رباب کی کمائی بھائی